بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ایک شخص دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھ کر تشہد بیٹھنے کی بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ دوسری رکعت کے بعد اس نے تشہد بیٹھنا تھا لیکن وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ تیسری رکعت کا سجدہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو یہ بندہ اگر سجدہ سہو کر لے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے واپس تو آ گیا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو اس بندے کی جو 2 رکعات ہیں یہ واجب الاعادہ ہوں گی، لیکن اس کے اندر جو اس نے منزل پڑھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دوسری رکعت کا قاعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو کر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ چوتھی رکعت بھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اس صورت میں آخری 2 رکعتیں درست ہو جائیں گی اور پہلی 2 رکعتیں درست نہ ہوں گی، وہ قاعدہ نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گی۔ نیز پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے گئے قرآن کریم کا اعادہ بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ آخری 2 رکعتیں درست ہیں تو اس کے اندر جو تلاوت ہوئی وہ بھی درست ہے، جو پہلی 2 رکعتیں فاسد ہو گئیں اس کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ جو شخص قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم اپنی یادداشت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے ایسے امام کی اقتداء جائز نہیں جو قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھاتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی سامع نے دیکھ کر لقمہ دے دیا، امام نے وہی لقمہ لے لیا تو اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایک امام ایسا ہے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس نے روزہ تو نہیں رکھا لیکن اس کے بعد وہ تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تراویح پڑھنا، تراویح پڑھانا، اس میں قرآن کریم پڑھنا یہ سب درست ہے، اس لیے کہ شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا۔ جس طرح کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ بندہ اس کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب یہ امام بیمار ہے لیکن تراویح پڑھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مکمل مہینہ تراویح پڑھنا سنت ہے، ایسے نہیں کہ قرآن کریم ایک مرتبہ مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد تراویح کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح تراویح کے اندر پورا قرآن کریم پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 سنتیں ہیں، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تراویح میں کوئی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے وہ غلطی کی تلافی ہو جائے اور نماز درست ہو جائے۔ اجرت وصول کرنے کی نیت سے تراویح نہ پڑھائی جائے، یعنی پہلے ہی طے کر لینا کہ میں قرآن کریم سناؤں گا، تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھوں گا، لیکن آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حافظ قرآن کریم پڑھاتا ہے، قرآن کریم سناتا ہے، تراویح اس نے پورا مہینہ پڑھائی ہے، اب کوئی ہدیتاً کوئی چیز دے دیتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، نہ ہی پہلے طے ہوا، بلکہ اب کوئی ہدیہ کے طور پر اسے کوئی رقم دے دیتا ہے، کوئی کپڑے لے دیتا ہے، اب اس کے لیے یہ لینا جائز ہے۔ بعض اوقات جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے کہ جب امام تراویح شروع کرتا ہے تو اس وقت بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کے لیے تکبیر کہتا ہے تو پھر رکوع کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ مقتدیوں کی چاہیے کہ جب امام نماز شروع کرے تو ساتھ ہی اپنی نماز شروع کر لیں۔ خواتین اگر نماز پڑھنا چاہیں، باپردہ کوئی انتظام ہو تو ان کے لیے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ختم قرآن کریم 27ویں رات کو کرنا مستحب ہے، مگر اسے واجب کا درجہ نہ دیا جائے، لہٰذا اسی وجہ سے کسی مسجد کے اندر 19 کو ختم ہے، کسی مسجد کو 20 اور کسی مسجد کے اندر 22-24، تو لہٰذا 27 کو واجب سمجھنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی مستحب کے درجے میں رکھتا ہے تو ختم قرآن 27ویں رات کو کرنا مستحب ہے۔ تراویح کے ہر 4 رکعات کے بعد استراحت یعنی وقفہ کرنا، راحت کرنا، آرام کرنا یہ مستحب ہے۔ اس وقفے کے اندر بندے کو اختیار ہے، چاہے بندہ تلاوت کرے، چاہے تسبیحات پڑھے، چاہے نیا وضو بنائے،
اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اسے سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے، جو کہ ہمارے ہاں معروف دعا ہے۔ تراویح کی نماز کی قضا نہیں، یعنی جو تراویح کا وقت ہے کہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اب ایک بندے نے اس پورے وقت کے اندر تراویح کی نماز نہیں پڑھی، اب اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی حافظ صاحب گھر میں تراویح پڑھانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود اور دیگر مرد جو اس کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کریں گے، انہیں چاہیے کہ فرض نماز عشاء کی وہ کسی مسجد کے اندر ادا کریں، اس کے بعد تراویح کے لیے اپنے گھر بیٹھک کے اندر تشریف لے جائیں، تاکہ مسجد کے اندر جو نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب ہے اس سے یہ محروم نہ ہوں۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی پڑھنا چاہتی ہیں، اگر سارے ہی محرم ہیں، عورتیں ایسی ہیں جو کہ حافظ کی یا سامع کی محرم ہیں، تو وہ سارے بغیر پردے کی بھی آپس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اختلاط ہو، کچھ محرم ہوں کچھ غیر محرم ہوں، تو مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان پردہ لٹکانا چاہیے تاکہ پردہ بحال رہے۔ ایک شخص ایسے وقت مسجد میں داخل ہوا کہ امام صاحب نماز وتر پڑھانے والے تھے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے فرض پڑھ لے، پھر اگر امام کو وتر کی نماز میں پا لیتا ہے تو وتر کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اور وتر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تراویح مکمل کر لے۔ لیکن اگر وتر کی نماز میں نہیں پا سکا تو پھر پہلے تراویح ہی پڑھے، پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھے۔